آج ہم خیبر پختونخوا کے دو اضلاع یعنی بونیر اور سوات وہاں جو حالیہ سیلاب آئے ہیں ان کی تباہی پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کچھ ابتدائی رپورٹس آئی ہیں، تو کوشش کریں گے کہ ان کی بنیاد پر سمجھیں کہ اصل میں نقصان کتنا ہوا ہے اور حالات کیا ہیں۔ بالکل، اور یہ جو ابتدائی اعداد و شمار ہیں یہ بھی صورتحال کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں، خاص طور پر جو انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ ہاں وہ تو ہے۔ تو بونیر سے شروع کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جی بالکل، بونیر کی جو ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ آئی ہے اس میں جو نمبرز ہیں وہ تو واقعی ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ 400 سے زیادہ اموات بتائی گئی ہیں اور کوئی 670-71 لوگ زخمی ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت بہت بڑا جانی نقصان ہے، بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے مال مویشی، گھر بار، ان کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ 4000 سے زیادہ تو مویشی ہلاک ہوئے ہیں۔ 4000؟ جی، اور تقریباً 2300 گھر مکمل طور پر تباہ، یعنی بالکل ختم، اور 400 سے کچھ زیادہ ہیں جن کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ یعنی ہزاروں خاندان اس وقت کھلے آسمان تلے ہوں گے۔ بالکل، یہی مطلب ہے اس کا۔ اور گھروں کے علاوہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے، انفراسٹرکچر جسے کہتے ہیں، اس کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ اچھا، جیسے کہ؟ جیسے رپورٹ میں ہے کہ 6 سرکاری اسکول اور 2 پولیس اسٹیشن وہ تو مکمل طور پر بہہ گئے۔ اوہ! جی، اور 2 بڑے پل ہیں جو بالکل تباہ ہو گئے، اور 4 ایسے ہیں جن کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ یہاں تک کہ 3 سرکاری ہسپتالوں کو بھی جزوی نقصان کی خبر ہے۔ یعنی اسکول، ہسپتال، تھانے، پل، زندگی کا پورا نظام ہی درہم برہم ہو گیا ہوگا۔ یقیناً، اور پھر لوگوں کے روزگار کا بھی مسئلہ ہے۔ جیسے رپورٹ میں گاڑیوں اور دکانوں کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، ان کا کیا بنا؟ کوئی 600 سے زیادہ گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، 127 دکانیں تو کہہ رہے ہیں بالکل ہی ختم ہو گئیں، صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، اللہ اکبر! اور 800 سے کچھ زیادہ دکانیں ہیں جن کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ صرف ایک ابتدائی تصویر دکھا رہے ہیں کہ تباہی کتنی بڑی ہے۔ اور یقیناً ریسکیو اور ریلیف کا کام تو چل رہا ہوگا، لیکن ان حالات میں تو بہت مشکل ہوگا۔ بہت مشکل، خاص طور پر جب راستے، پل وغیرہ تباہ ہو جائیں تو پہنچنا ہی ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو ہوئی بونیر کی بات جو کہ واقعی دل دہلا دینے والی ہے۔ اب اگر سوات کی طرف دیکھیں، وہاں بھی تو 14 سے 17 اگست کے بیچ شدید بارشیں اور سیلاب آئے تھے۔ جی، سوات کی بھی ابتدائی رپورٹ آئی ہے۔ وہاں جانی نقصان بونیر کے مقابلے میں فی الحال کم بتایا جا رہا ہے۔ کم از کم 20 اموات کنفرم ہوئی ہیں، 2 لوگ لاپتہ ہیں، اچھا، اور درجنوں زخمی بھی ہیں۔ لیکن یہاں بھی املاک اور انفراسٹرکچر کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ گھروں وغیرہ کا کیا حساب ہے وہاں؟ وہاں 51 گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں اور کوئی 185 کے قریب ہیں جن کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ تو کل ملا کر 500 سے زیادہ خاندان ہیں جو براہ راست متاثر ہوئے ہیں۔ اور کیا سوماک میں بھی ایسا ہے کہ کچھ علاقے زیادہ متاثر ہوئے ہوں؟ جی ہاں، رپورٹس یہی بتا رہی ہیں۔ خاص طور پر بابوزئی، مٹا اور کبل تحصیلیں ہیں، وہاں زیادہ اثر پڑا ہے۔ اچھا، بابوزئی میں دیکھیں تو 15 اموات ہوئی ہیں، جو سب سے زیادہ ہیں کسی ایک تحصیل میں۔ وہاں 26 گھر مکمل تباہ ہوئے، 71 جزوی۔ پھر گاڑیاں، سرکاری عمارتیں وہ بھی متاثر ہوئیں۔ اور مٹا اور کبل میں؟ مٹا میں بھی 3 اموات ہیں، 15 گھر مکمل، 90 جزوی تباہ۔ پھر دکانیں، مویشی، سرکاری عمارتیں اور خاص طور پر سڑکیں اور پل وہ بھی بہت متاثر ہوئے ہیں۔ کبل میں بھی 1 موت ہوئی ہے، اور گھروں، دکانوں، گاڑیوں اور سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے۔ تو اگر پورے ضلع سوات کی سطح پر دیکھیں تو مجموعی طور پر انفراسٹرکچر کا کیا حال ہے؟ سڑکیں، پل وغیرہ؟ جی، پورے ضلع میں 160 سے زیادہ مویشی ہلاک ہوئے ہیں، 50 گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، اور کم از کم 65 سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اچھا خاصا نقصان ہے۔ جی، اور سب سے تشویشناک بات شاید یہ ہے کہ 37 سے زیادہ سڑکیں، پل اور جو چھوٹی پلیاں ہوتی ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں۔ اوہو، اس سے تو رابطے بہت متاثر ہوئے ہوں گے۔ بالکل، بہت سے علاقوں تک رسائی یا تو بالکل ختم ہو گئی ہے یا بہت مشکل ہو گئی ہے، اور یہ چیز امدادی کاموں میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ صحیح۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ حکام خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی دور دراز کے جو علاقے ہیں وہاں سے ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے، تو یہ جو نقصان کا تخمینہ ہے یہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ یعنی ابھی پوری تصویر سامنے نہیں آئی ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو رپورٹس ہیں ان سے یہ تو بالکل واضح ہے کہ چاہے بنیر ہو یا سوات، سیلاب نے بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ جانی نقصان تو ہے ہی، لیکن گھر، مویشی، دکانیں، گاڑیاں اور پھر وہ بنیادی چیزیں جن پر زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، اسکول، ہسپتال، تھانے، پل، سڑکیں، سب کچھ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ بالکل، دونوں اضلاع میں جو مشترکہ چیز نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ رہائش، لوگوں کا روزگار اور بنیادی انفراسٹرکچر یہ سب وسیع پیمانے پر تباہ ہوا ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو سڑکوں اور پلوں کو نقصان پہنچا ہے نا، یہ فوری امدادی کارروائیوں کو تو مشکل بناتا ہی ہے، لیکن آگے جو طویل مدتی بحالی کا کام ہوگا اس کو بھی بہت پیچیدہ کر دے گا۔ ہاں، جب رابطے ہی نہ ہو تو تعمیر نو کیسے ہوگی؟ جی، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، آخر میں ایک نکتہ ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور اسے ہم اپنے سننے والوں کے لیے بھی چھوڑتے ہیں کہ وہ اس پر غور کریں کہ جب بنیادی ڈھانچائی یعنی انتظامی عمارتیں، رابطے کے راستے، یہ سب کچھ اس حد تک تباہ ہو جائے اور دور دراز علاقوں سے ابھی تک پوری معلومات بھی نہ آئی ہوں، تو پھر ان کمیونٹیز کی مکمل بحالی اور ان کی زندگیوں کو واپس پٹری پر لانے کا جو سفر ہے وہ کتنا لمبا اور کتنا مشکل ہوگا۔